ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کامل و عاجل نصیب فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہم پہ سلامت رکھے اور ان کے علم سے ہمیں اللہ تعالیٰ مستفید فرمائے۔ تو یہ اگلی صورت انشاءاللہ میں ابھی شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل اتاری ہوئی ہے من الرحمن الرحیم، بے حد رحم والے نہایت مہربان کی طرف سے، کتاب ایسی کتاب کے فصلت آیاتہ کھول کر بیان کی گئی ہیں اس کی آیات، قرآناً قرآن ہے، عربیاً عربی، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، بشیراً بشارت دینے والا، ونذیراً اور ڈرانے والا، فأعرض تو منہ موڑ لیا، اکثرہم ان کے اکثر نے، فہم لا یسمعون سو وہ نہیں سنتے، وقالو اور انہوں نے کہا، قلوبنا ہمارے دل، فی اکنۃ پردوں میں ہیں، مما اس بات سے کہ تدعونا الیہ تو ہمیں بلاتا ہے اس کی طرف، یعنی جس بات کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس بات سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، وفی آذاننا اور ہمارے کانوں میں، وقر ایک بوجھ ہے، ومن بیننا وبینک اور ہمارے درمیان اور تیرے درمیان، حجاب ایک حجاب ہے، پردہ ہے، فاعمل سو تو عمل کر، اننا عاملون بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ یہ سورت حامیم السجدہ اس کا نام آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، ایک نام اس کا سورت فصلت بھی ہے، جو قرآن مجید کے عام نسخے ہیں جو تلاوت کے لیے ہوتے ہیں، جس میں ترجمہ نہیں ہوتا، وہاں پر اس کا نام عموماً سورت فصلت لکھا جاتا زیادہ تر۔ جو مترجم قرآن مجید ہیں، تفاسیر ہیں، وہاں پر اس کا نام عموماً جو ہے وہ حامیم السجدہ لکھا جاتا ہے، اس نام سے یہ مشہور ہے، حامیم السجدہ، اور حفاظ اس کو زیادہ تر اس نام سے جانتے ہیں، سورت فصلت کے نام سے۔ شروع میں پہلی آیت حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے بارے میں آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، مقطعات یعنی الگ الگ یہ حروف پڑھے جاتے ہیں، یہ حروف تہجی کے نام ہیں۔ تو یہ حروف سورتوں کے شروع میں کیوں لائے گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ میں سے صحیح سند کے ساتھ ان کے بارے میں، اس کے معنی کے بارے میں کوئی صحیح احادیث یا اثر ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حروف جو مقطعات صورتوں کے شروع میں ہیں، یہ سر الہی ہیں۔ سر کا معنی ہوتا ہے راز، سر الہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، اور یہ ان متشابہات میں سے ہیں جن کا حقیقی معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جن کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ویسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، ان سے یہ بات ان کا قول ہے ان حروف مقطعات کے متعلق، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حروف تہجی ہیں،
یہ صورتوں کے شروع میں جو ذکر ہوئے ہیں نا، سمجھ یہ آتی ہے کہ ان حروف سے صورتوں کا آغاز کر کے، کچھ صورتوں کا آغاز کر کے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لوگوں کو یہ چیلنج دیتا ہے کہ یہ وہی حروف ہیں جن پر تمہاری زبان مشتمل ہے، عربی زبان جو ہے وہ انہی حروف سے بنی ہوئی ہے، یہ وہی حروف کے نام ہے، حروف تہجی کے نام ہے، انہی سے تمہاری زبان وجود میں ہے اور تم آپس میں کلام کرتے ہو۔ اگر تمہیں اس قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے نا، تم سمجھتے ہو کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، خود تصنیف کر لیا ہے، تو یہ تو حروف تہجی سے ہی بنا ہوا ہے نا، تو یہ تو تمہاری زبان بھی اسی پر مشتمل ہے، تو تم اس جیسا کوئی کلام لے آؤ۔ اگر یہ اس نے اپنے پاس سے بنایا تو رہتی دنیا تک یہ آج تک نہ کوئی چیلنج یہ قبول کر سکا ہے، نہ اس جیسا کوئی بنا سکا ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی اس جیسا بنا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس جیسا قرآن مجید بنانے کا ان کو چیلنج دیا، نہیں بنا سکے تو کچھ تنزل فرمایا، تو کہا کہ اس جیسی کوئی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ جب 10 صورتیں بھی نہ بنا سکے تو پھر کچھ اور تنزل اختیار کیا، فرمایا چلو اس جیسی ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ۔ جب ایک بھی نہ بنا سکے تو کہا چلو اس جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، نہیں بنا سکے۔ ایک میں نے جیسے پیچھے بھی کسی درس میں بیان کیا تھا شاید، ایک بندہ اٹھا، جب اس نے دیکھا نا قرآن مجید میں یہ چیلنج ہوا ہے کہ اگر تم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو، شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ تو ایک عرب جو اپنے آپ کو بڑا دانا سمجھتا تھا، وہ کہتا میں اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا دیکھو قرآن مجید میں ایک صورت ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، یہ جو صورت ہے نا، کہتا ہے اس جیسی تو میں بھی بنا سکتا ہوں، یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ کہتا ہے الفیل ملفیل، ہاتھی، تجھے کیا پتا ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کے لہو ذنب طویل کثیر و انف طویل، اس کی سونڈ جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے اور اس کی دم جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے۔ اس کے اپنے ہی لوگ کہنے لگے اور بے وقوف عقل کے اندھے، کہاں تیری یہ کلام جس کا کوئی معنی بھی نہیں ہے، جس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، جس میں کچھ سبق والی نصیحت والی بات ہی کوئی نہیں، ہر بندے کو سمجھ آ رہا ہاتھی بڑی جسامت ہے، اس کی سونڈ بھی ہوتی ہے، اس کی دم چھوٹی ہے، سونڈ لمبی ہے، اس میں کون سی عقل والی اور سبق والی بات ہے، نصیحت والی بات کون؟ کہاں تیری یہ بےہودہ بات، اور کہاں وہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اس میں تو ایک واقعہ ہے، پیچھے گزر چکا ہے، ایک نصیحت ہے، عبرت ہے بعد والوں کے لیے، وہ ایک واقعہ جو پہلے ہو چکا ہے، وہ تو پوری ایک بامانہ کلام ہے، کہاں وہ اور کہاں تیری یہ فضول بات؟ اپنے ہی لوگوں نے رد کر دیا اس کو۔ تو یہ گویا یہ حروف مقطعات، یہ بات سمجھ بھی آتی ہے، یہ بات جو ہو یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ لگتا ایسے ہے اللہ تعالیٰ جو صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات لائے ہیں، ان کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن سمجھ ہی آتی ہے ان حروف کے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لوگوں کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہے کہ یہ حروف تمہاری ہی زبان اس پر مشتمل ہے، ان حروف پر مشتمل ہے، اگر تم اس بارے میں شک کرتے ہو نا تو تم بھی ان حروف سے بنا کے دکھاؤ مجھے، اگر نہیں بنا سکتے تو پھر مان لو نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ فرمایا اچھا یہ قرینہ، اس کا قرینہ کیا؟ قرینہ اس کا یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ حروف قرآن مجید میں صورتوں کے شروع میں ذکر ہوئے ہیں نا، وہاں پر ان حروف کے بعد یا قرآن مجید کی بات ہے، ذکر ہے، یا کتاب کا ذکر ہے، یا وحی الہی کا ذکر ہے۔ آپ جہاں جہاں مطالعہ کریں گے نا قرآن مجید کی صورتوں کا، تو ان حروف کے ذکر کے بعد قرآن مجید کا ذکر ہے، وحی الہی کا ذکر ہے، یا پھر کتاب کا ذکر ہے، تو جس سے یہ معنی اس کو تقویت بھی ملتی ہے اور یہ سمجھ بھی آتی ہے ان حروف کی جو ذکر ہے صورتوں کے شروع میں، اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ آتی ہے، باقی اس کا معنی کیا حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل اتاری ہوئی ہے۔ تنزیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، تنزیل کا معنی کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ سورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور یہ عظیم قرآن ہم نے اسے جدا جدا کر کے نازل کیا ہے تاکہ
تو اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، اور ہم نے اسے نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو یہ تنزیل کا معنی اتاری ہوئی، مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے اتاری ہوئی ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے نازل کرنے کی کئی حکمتیں بیان کی ہیں، کئی حکمتیں اس کی بیان کی ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے سورت بنی اسرائیل، جس کو سورت اسراء بھی کہتے ہیں، 15ویں پارے کی سورت ہے، اس میں یہ حکمتیں بیان بھی کی ہیں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور یہ عظیم قرآن ہم نے اسے جدا جدا کر کے نازل کیا ہے تاکہ اس کو تو لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ تو مطلب بندہ جب ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے نا، تو اس میں کئی حکمتیں ہیں، پڑھنے میں، یاد کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں آسانی رہے۔ موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ آیات نازل کرتے رہتے تھے۔ کفار مکہ نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے نا، ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا، سورت الفرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، یہ قرآن اس پر یک بارگی اکٹھا ہی کیوں نہیں نازل کیا گیا، یہ قرآن اس پر اکٹھا ہی نازل ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح، ہاں ان کا یہ اعتراض ہے نا، اس کا جواب ہم دیتے ہیں، وجہ یہ ہے اس میں حکمتیں ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، کذالک، اسی طرح ہی ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ کیوں؟ حکمت کیا ہے؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم اس کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اس طرح ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترتا تھا تو کیا وہ انداز ہوگا، اللہ تعالیٰ جب جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیات پڑھتے ہوں گے، اللہ کہتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اس کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔ تو یہ انداز تھا قرآن مجید کے اترنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو تھوڑا تھوڑا جو یہ نازل ہوا ہے قرآن مجید 23 برسوں کے اندر، کتنے برسوں میں؟ 23 برسوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ یاد کرنے میں آسانی ہو، پڑھنے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو، اور پھر اس پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ پھر اس کو تھوڑا تھوڑا، جو عرب جو تھے نا، یہ امی قسم کے لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، اگر اکٹھا ہی سارا جبریل امین دے کر چلے جاتے، فارغ ہو جاتے، تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو پیش کرتے عرب امیوں پر، تو ان کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہو جاتا اس کو سمجھنا۔ پھر جب یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا نا، تو اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جبریل امین اس کو لے کر آتے تھے، ان کی آمد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوتی تھی، بار بار ملتے تھے جبریل امین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملاقات سے آپ کا دل مضبوط ہو جاتا تھا کہ میرے مالک کا قاصد پیغام جو رساں ہے وہ آ رہا ہے، بار بار اور خبر گیری کر رہا ہے، پیغام آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کفار کوئی اعتراض کرتے، آپ پر کوئی دانہ کستے، تو اللہ تعالیٰ آیات نازل کر کے موقع مناسبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کر دیتے، ہمت بڑھ جاتی، جبریل امین آتے، اللہ کے نبی کا حوصلہ اور بڑھ جاتا تھا۔ پھر اس پر عمل کرنا بھی آسان تھا، جتنا نازل ہوتا، صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی صورت میں عملی تصویر ہمارے سامنے موجود ہے۔ پھر اس عمل سے صرف لفظ اکٹھا نازل ہو جاتا، تو ہو سکتا تھا کوئی بھی انسان صرف لفظوں کو دیکھتے ہوئے اپنی مراد جو چاہتا بنا لیتا۔ تھوڑا تھوڑا نازل کر کے اس کی خوب وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صحابہ کرام کے عمل سے کروا دی، تاکہ کوئی بھی اپنی من مانی تفسیر صرف لفظوں سے دیکھ کر خود بیان نہ کرتا چلا جائے۔ جیسے آج کل کئی مفسرین ایسے آپ کو ملیں گے، آپ جب تفسیریں پڑھیں گے تو کئی لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے قرآن مجید کی تفسیر کو مانتے ہی نہیں،
وہ کہتے ہیں تفسیر کے اصول جو ہے کہ تفسیر قرآن کی قرآن کے ساتھ کرو، یا عرب قوم کے معاشرہ جو ہے وہاں کے رسم و رواج کے مطابق کرو۔ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بتایا جاتا ہے کہ اس اصول تفسیر میں سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں، صحابہ کرام کے آثار کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر کرو، تو وہ کہتے ہیں یہ ہم نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبیان، وضاحت اور آپ کے عمل کی صورت میں قرآن مجید کی تفہیم بھی ہمیں سمجھا دی۔ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی۔ پھر اس کو ترتیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا۔ تو یہ ترتیل جو ہے نا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یہ بھی قرآن مجید کا حسن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، غالباً سورۃ النساء کی آیت ہے، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے یہ کتاب دی ہے نا، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ تو اس پر ایمان لائے ہیں۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں، جس لہجے میں خوبصورتی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا نا، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں نا، کیوں جی؟ ہم سارے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، کئی ماہ سے الحمدللہ آپ صرف اس تڑپ کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید کا مبارک علم حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، تو جہاں پر آپ اس کی تفہیم سمجھنے کے لیے آتے ہیں، اس کا مطلب سمجھنے کے لیے آتے ہیں، وہاں پر اول حق یہ بھی بنتا ہے کہ قرآن مجید کو اس زبان میں اور اس لہجے میں پڑھا جائے جس لہجے میں یہ نازل ہوا ہے۔ وہ کون سا لہجہ ہے؟ عربی زبان اور عربی لہجے میں قرآن مجید پڑھنا۔ ہمارے ہاں عموماً یہ مسئلہ ہے، اور ایک یہ بہت سستی ہے کہ ہمارے لوگ جو مسلمان ہیں نا، وہ بچپن میں جو قرآن پڑھا ہوا ہے نا، کسی گاؤں کے مولوی صاحب سے جس کا اپنا تلفظ کو کمزور ہے، یا گاؤں میں کوئی عورت پڑھاتی تھی، جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ عورتیں پڑھاتی تھیں، تو وہ اسی لہجے میں کہ نہ کوئی تلفظ کا، نہ کسی مخرج کا خیال ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کو اس کے مخرج کے ساتھ اور اس طرح پڑھنا جس طرح یہ نازل ہوا ہے، اس طرح پڑھنا یہ حق ہے۔ اگر نہیں ہم پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ دیکھو قرآن مجید کے مخرج جو ہے نا، حروف تہجی کے مخرج، ان کا علم حاصل کرنا اور ان کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان کی ادائیگی اور ان کا مخرج نہیں نہ سیکھیں گے تو پھر ہم پڑھتے وقت کلام الہی کے جب مخرج بدلتا ہے، لفظ کی ادائیگی خراب ہوتی ہے تو اس کا معنی بگڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا الحمد، ہا جو ہے حلوے والی جس کو کہتے ہیں، اس کو پڑھنا ہے جب تو حلق کے اندر ٹھنڈی سانس ہونی چاہیے، ہا۔ ایک ہوتی ہا دو آنکھوں والی، اس کو جب پڑھتے ہیں وہ تو سینے سے ہا کی آواز آتی ہے، ہا کی۔ اب آپ نے اکثر خطباء سے بھی سنا ہوتا ہے، جب وہ خطبہ شروع کرتے ہیں نا تو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہے ہا ہی، لیکن علم نہیں ہے، کوشش نہیں کی، قرآن مجید کو اس لہجے پر نہیں پڑھا جس پر یہ نازل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس مخرج کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ معنی کچھ کا کچھ ہو گیا۔ اب ہا الحمدللہ ہے نا، اس کا معنی ہے سب تعریف اللہ کے لیے۔ جب آپ اس کو پڑھنے میں الحمدللہ کریں گے تو معنی ہے ساری ہلاکتیں نعوذ باللہ اللہ کے لیے۔ اب حرف کا مخرج خراب کیا، اس لہجے میں پڑھنے کی کوشش نہیں کی تو کیا ہو گیا؟ سارا معنی خراب ہو گیا۔ اسی طرح کھڑی زبر ہے، اس کو کتنا لمبا کرنا ہے، مد کو کتنا لمبا کرنا ہے، کسی بھی حرف کو کتنا لمبا کرنا ہے، چھوٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کس انداز میں پڑھنا ہے، سا اور سین کا فرق کیا ہے، زال اور زا کا فرق کیا ہے، یہ معمولی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھوڑا سا غور و فکر کرے گا نا تو ہر بندہ اس کو سمجھ جائے گا۔ نہیں سمجھیں گے تو قرآن مجید جب ہم پڑھیں گے نا تو اس لا علمی، اس سستی کی وجہ سے ہم بہت بڑی بڑی غلطیوں کے مرتکب ہو بیٹھیں گے۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، جن کو ہم نے کتاب دی ہے نا، وہ اس کی تلاوت ویسے کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس کو اس لہجے میں پڑھا جائے جس لہجے میں یہ اترا ہے، عربی جو لہجے کے اندر یہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوشش کرو، یہ مت گھبراؤ اور مت پریشان ہوا کرو کہ میں
मस्जिद के कारी साहब है ना, उनके पास आके एक एक आयत, पहले हुरूफ तहज्जी के मखरज सीखो, फिर एक एक आयत को खूबसूरती के साथ पढ़ना जो है ना, इसका बंदोबस्त करो। ये चीज़ रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये ऐब नहीं है कि मैं जनाब जाऊंगा, अब तो मैं 40 साल का हूँ, 50 साल का हूँ, अगर मैंने कुरान सुना दिया, सूरत सुना दी कारी साहब को, या कोई आलिम जो हाफिज है जिसको तलफ़्फ़ुज़ सही है, वो कहेंगे इतना बड़ा हो गया अभी तक इसको कुरान नहीं पढ़ना आता। तो ये चीज़ माने नहीं होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यतगन्ना बिल कुरानी फलैसा मिन्ना, जो कुरान मजीद को तरन्नुम के साथ नहीं ना पढ़ता। दो चीज़ें हैं कुरान मजीद की तिलावत में जो हमारे यहाँ मशहूर हैं। एक है इसका हदर का लहजा, जैसे हरमैन के इमाम पढ़ते हैं, जैसे शेख सुदैस पढ़ते हैं, शुरैम पढ़ते हैं, हमारे भी कुर्राए किराम जब नमाज़ों के अंदर पढ़ते हैं बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के और बग़ैर। और एक है जो मिस्र के कुर्रा पढ़ते हैं। जो मिस्र के कुर्रा जिस लहजे में पढ़ते हैं ना, वो है अपनी जान पर जुल्म करना। इस लहजे में भी कुरान मजीद पढ़ना कोई खूबी नहीं है, बल्कि इसमें भी बसा औकात माने ख़राब होते हैं और अपनी जान पर जुल्म करने के मुतरादिफ ये अमल है जो तकल्लुफ़ है, जिसको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। इस तरह कुरान मजीद के साथ ये अंदाज़ इख्तियार करना। हाँ, तरन्नुम जो खूबसूरत आवाज़, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अज़िन अल्लाहु लिशैइन मा अज़िन लिनबिय्यिन यतगन्ना बिल कुरआन, अल्लाह ताला उतनी कान लगाकर किसी बात को नहीं गौर से सुनता जितना नबी जब तगन्ना यानी तरन्नुम के साथ कुरान पढ़ता है ना, उस वक़्त अल्लाह ताला जितनी तवज्जो के साथ कुरान सुनता है ना, नबी का कुरान जब वो खूबसूरती के साथ पढ़ता है, तरन्नुम के साथ पढ़ता है, उतनी खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला किसी बात को नहीं सुनता। वैसे तो अल्लाह ताला हर बात तवज्जो के साथ सुनता है, तो ये एक ख़ास फजीलत आ गई। तो हम में से हर बंदे को ये भी कोशिश करनी चाहिए, आज से एहतमाम करो। आपके पास मस्जिदें भी हैं, नमाज भी आप पढ़ने जाते हैं, नमाज़ों में माशाल्लाह मसाजिद के अंदर कुर्रा, हाफिज, उलमा बड़ी तादाद में अल्लाह के फजल से आप मौजूद हैं। तो जहाँ आप इस तरह बैठे हुए हैं, अपनी नमाज, ठीक है, अपना कुरान एक एक कारी साहब को जाके सुनाओ, थोड़ा सा टाइम दो। इस पर फजीलत भी बड़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी में हदीस है और भी हदीस की किताबों में है, फरमाया तुम में से कोई बंदा सुबह सुबह वादी अकीक या बुतहान में जाए, ये मदीने से तकरीबन 3 या 4 मील के फासले पर, वहाँ पर जाए और सुबह सवेरे जाए और बगैर किसी कता रहमी के, बगैर किसी मुशक्क़त के 2 मोटी ताज़ा हामला ऊँटनियाँ उसको मिल जाएँ। कोई पसंद करता है? सहाबा ने कहा, उक़बा बिन आमिर गालिबन इस हदीस के रावी कहते हैं, जी हम में से हर बंदा ये पसंद करते हैं, ये तो माल है, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी कता रहमी के मिल जाए तो ये तो पसंद कर। फरमाया फिर सुबह सुबह तुम में से कोई बंदा मस्जिद में जाए, 2 आयात का इल्म हासिल करे, उनको अच्छे तरीके से पढ़ना, सुनाना, उनका मखरज, उसका इल्म हासिल करना। फरमाया उसके लिए 2 हामला मोटी ताज़ा ऊँटनियों से बेहतर है। 3 आयात का इल्म 3 ऊँटनियों से बेहतर है। जितनी आयात बढ़ती जाएंगी उतनी ऊँटनियों से बेहतर उसके लिए होगा। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फजीलत भी है इस इल्म की, इस इल्म को सीखने के लिए। फिर ये अमल ऐसा है, इसके साथ बंदा सारी ज़िंदगी तालिब इल्म ही रहता है, तालिब इल्म रहता है। तो तालिब इल्म तो वैसे ही अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। अल्लाह ताला ने तलबा जो कुरान मजीद की इल्म तालीम हासिल करते हैं, सारी दुनिया की मखलूक़ात को इनके लिए दुआ करने पर लगा दिए। फरमाया जब ये पढ़ते हैं तो फरिश्ते अपने पर बिछा रख देते हैं, उड़ना छोड़ देते हैं। हर चीज़, चूंटियाँ इनके लिए दुआ करती हैं, हत्ता के समंदर की तहों के अंदर जो मछलियाँ होती हैं वो इनके लिए दुआ कर। तो बंदा तालिब इल्म रहता है। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक मैंने एक जगह पर पढ़ा, कहते हैं आपकी कोई ख्वाहिश हो आखिरी? कहता है मेरी ख्वाहिश ये है कि मौत होने से पहले भी मैं तालिब इल्म ही रहूँ। ठीक है, तो तालिब इल्मी जो है ये बहुत बड़ा एजाज़ भी है। तो बात यहाँ से चली थी, कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल किया है और तरतील के साथ इसको नाज़िल किया। तो तरतील का एहतमाम हमें भी करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक और सहाबी के मुतालिक भी शायद है, तो उनके पास आए और कहने लगे कि मुझे अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि तू मुझे कुरान सुनाए, यानी मुझे हुक्म दिया है कि मेरे फ़लाँ सहाबी अपने उससे कुरान सुन। तो वो कहने लगे असम्मानी अल्लाह, क्या मेरा नाम अल्लाह ताला ने लिया है?
کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تیرا نام اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ محمد جا کے اس سے قرآن سن. بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے. تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو تھے کہ میرا پروردگار وہ میرا نام لے کر اپنے سب سے محبوب پیغمبر کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا قرآن سن. تو یہ کوشش، اس کے لیے حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے حافظ ہونا ضروری نہیں ہے. تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا وقت، توجہ دو. اللہ تعالیٰ شاید آپ کے اندر کوئی ایسی خوبصورت آواز رکھی ہو کہ وہ آپ اگر اس آواز میں کوشش کر کے پڑھنا شروع کریں گے نا، اللہ اکبر. صحابہ اکرام یہ کوشش کرتے تھے. ایک صحابی، مجھے اب نام یاد نہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سورۃ کہف پڑھ رہے تھے، شیخ صاحب کو علم ہوگا، تو وہ سورۃ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو بیٹا ساتھ ان کا تھا چھوٹا سا، وہ ساتھ اس کو لٹایا ہوا ہے، تو ایک گھوڑا بھی ان کا بندھا ہوا ہے. تو جب قرآن پڑھ رہے تھے نا پوری لہر کے ساتھ اور خوبصورت ترنم کے ساتھ، تو کہتے وہ گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا. تو مجھے ڈر لگا کہ یہ میرے بیٹے یحییٰ کو کچل دے گا. میں نے پڑھنا روک دیا. تھوڑی دیر بعد پھر میں نے پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا پھر بدکنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، میں نے پھر تلاوت روک دی، حتیٰ کہ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ اگر میں پڑھتا رہا تو گھوڑا اس کو کچل دے گا. میں نے نماز ختم کر دی. دیکھا تو ایک سائبان تھا، ایک بادل سا سائبان تھا جو اوپر تھا میرے. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو فرمایا یہ سکینت تھی، فرشتے تھے جو تیرا قرآن سن رہے تھے، جو تیرا قرآن سن رہے تھے. آج بھی یہ منظر بن سکتا ہے، بندہ پورے دل کے ساتھ معنی پر غور کرتے ہوئے پھر محنت کر کے قرآن مجید کی خوبصورت آواز بنائے. آپ تھوڑی سی کوشش کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز میں کمال کوئی حسن رکھا ہو. وجہ یہ ہم کوشش نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کن کا کام ہے؟ قراء کا کام ہے. بہرحال یہ بات چلی تو فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اتاری ہوئی ہے بے حد رحم کرنے والے نہایت مہربان کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کا اتارنا جو ہے نا، اس کا اتارنے کی جس صفت کے ساتھ اس کو جوڑا نا، وہ رحمان اور رحیم ہے. مطلب اس کا یہ ہے، اس صفت کا ذکر پیچھے اس سے العزیز العلیم بھی اس صفت کے ساتھ قرآن مجید کا نازل ہونا بیان کیا تھا. یہاں پر جو ذکر کیا وہ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ دونوں ہی قریب المعنی ہے. ٹھیک ہے، ایک میں رحم زیادہ ہے، دوسرے میں رحم کچھ کم ہے، اور بھی اس کی تفسیریں ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے فرمایا کہ رحمان جو بے حد مہربان ہے. تم سارے کے سارے محتاج ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے کے سارے فقیر ہو، تم حاجت مند ہو، تمہیں مشکلات اور کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، ان ساری پریشانیوں کا حل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. تو یہ رحمان ہے جس نے رحم کرتے ہوئے یہ قرآن مجید تمہارے لیے نازل کیا، تاکہ تمہیں اندھیروں سے، تاریکیوں سے، گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی پر تمہیں لگا دے اور ہدایت کے راستے پر لگا دے. تو یہ اس کی طرف سے نازل شدہ ہے. فرمایا کتاب فصلت آیاتہ، یہاں پر قرآن مجید کی کچھ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. قرآن مجید کی کچھ خوبیاں بیان کی کہ یہ کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کے اندر خوبیاں ہیں کچھ، وہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. فرمایا کتاب، ایسی کتاب ہے، فصلت آیاتہ، کھول کر بیان کی گئی ہیں اس کی آیات، قرآنًا عربیًا، قرآن ہے عربی، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورت ہود کے اندر بھی فرمایا، سورت ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کی. فرمایا الف لام را کتاب فصلت آیاتہ، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. وہاں پر یہ الفاظ ہیں، 4 خوبیاں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی اس قرآن مجید کی، 4 ہی خوبیاں یہاں پر بیان کی. فرمایا وہاں یہ بیان کیا کتاب احکمت آیاتہ، کتاب، پہلی خوبی کیا ہے؟ یہ کتاب ہے، لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ اس کی خوبی ہے. فرمایا احکمت آیاتہ، اس کی کتاب آیات جو ہیں وہ محکم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی آیات کو مضبوط محکم بنایا ہے، پختہ بنایا ہے، جس میں کوئی عیب نقص نہیں ہے، کوئی عیب اور نقص اس میں نہیں ہے. مجموعی طور پر یہ منسوخ بھی نہیں ہے. ایسی یہ ہے احکمت آیاتہ ثم فصلت،
फिर इनको खोल खोल कर बयान किया गया है। इसकी आयत भी जुदा जुदा हैं, इसकी आयत को खोल खोल कर बयान किया है। ये इसकी मिसाल उस खूबसूरत हार की सी है जिसके अंदर रंगा रंग के कई मोती अपना अपना हुस्न अपनी अपनी जगह पर वाजे कर रहे होते हैं। इसी तरह कुरान मजीद की आयत और कुरान मजीद जो है ये उस खूबसूरत हार की तरह है जिसमें कई मज़ामीन जो हैं वो अपना अपना खूबसूरत रंग पूरी ताबनाकी के साथ बयान कर रहे हैं। कहीं तौहीद के मोती चमक रहे हैं, कहीं नबूवत के दलाइल चमक रहे हैं, कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात का जिक्र है, कहीं क़यामत का बयान है, कहीं क़सस जो है उनका जिक्र है। गोया हर आयत जितनी भी हैं कुरान मजीद की, ये कुरान मजीद इसकी खूबी ये है उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत, खोल खोल कर बयान की गई हैं। फरमाया यहां पर फरमाया फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन, कुरआनन अरबियन कुरान है, यानी ये किताब है ही कुरान। कुरान का माना यानी पढ़ी हुई, जिसको बार बार पढ़ा जाता है। तो कुरान मजीद को बार बार पढ़ा जाता है, हर दफ़ा नए रमूज नई बातें जो हैं वो पढ़ने वाले को समझ आती हैं। बंदा ये समझता है, जब इसमें गौर व फिक्र करता है, गोताखोरी करता है, तो ये समझता है जैसे आज के हालात के मुताबिक कुरान मजीद अभी अभी नाज़िल हो रहा है। मज़े बात, तो ये बार बार पढ़ा जाने वाला है। अरबियन अरबी ज़ुबान में है, अरबियन अरबी ज़ुबान में है। सूरत यूसुफ के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस कुरान को हमने नाज़िल किया है कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन, हमने इसको नाज़िल किया अरबी ज़ुबान में, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ जाओ। इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए इस किताब को नाज़िल किया। तो जाहिर है इंसानों में से किसी की ज़ुबान में इसको नाज़िल करना था, तो अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान में नाज़िल किया। और फितरी तरीका ये है, कोई भी चीज़ जब उसको समझ ना हो, या तो उस ज़ुबान को सीखा जाए या उसका तर्जुमा दूसरी ज़ुबानों में कर दिया जाए। तो कुरान मजीद की समझ जो है, तफ़हीम जो है, यही तरीक़ाकार चलता है कि या तो इसका तर्जुमा होता है या फिर ज़ुबान सीखी जाती है। और उलमा ये दोनों काम करते हैं। जैसे आप लोग इसका तर्जुमा भी सीखने आए हैं और इसके तराजम दूसरी ज़ुबानों भी के अंदर भी मौजूद हैं। तो कुरान मजीद को अरबी ज़ुबान, जो सबसे खूबसूरत ज़ुबान और सबसे ज़्यादा फसीह ज़ुबान थी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सबसे अजीम किताब अपने सबसे अजीम पैगंबर पर नादल की और सबसे अजीम शहरों के अंदर नादल की और सबसे अजीम बरकत वाले महीने के अंदर नादल की। तो कुरान अरबी ज़ुबान में नादल हुआ है। तो यहाँ पर इसकी ये खूबी भी इस अंदाज से वाज़े होती है कि ये कुरान अरबी है, लिक़ौमी यअलमून, उन लोगों के लिए जो जानने वाले हैं, जो जानते हैं, इल्म रखते हैं। इसका मतलब ये है कि कुरान मजीद से फ़ायदा हासिल वो बंदा कर सकता है जो जानना चाहता है, सीखना चाहता है या जानता है। जो बंदा जानना नहीं चाहता, सीखना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, पहले से ही जिद बनाकर बैठा हुआ है, पहले से इनाद के अंदर बैठा हुआ है, उसके लिए कुरान मजीद ये हिदायत या उसके लिए मोहकम या उसके लिए मुफस्सल नहीं है। ये अपने मतालब उसके लिए खोल कर रखता है, ये अपने मफाहिम उसके लिए खोल कर रखता है, उसके लिए हिदायत का मंबा है। जो समझना चाहता है, जो जानना चाहता है, इस पर ईमान लाना चाहता है, वो अपने कान और आंखें खोल कर रखना चाहता है, दिल उसका खुला है, वसी है कि मुझे हिदायत मिलेगी, हक सच की समझ आएगी, मैं कबूल करूं। जो पहले से ये ज़हन बना कर रखा हुआ है, जिस तरह काफिर थे, पहले से ही ज़हन ये बनाया हुआ था कि हमने इस कुरान को समझना ही नहीं है, ठीक है, हमने इस कुरान को सुनना ही नहीं है। जो कान और आंखें बंद करके रखता है ना, अकल दिमाग बंद करके रखता है, ज़िद और इनाद के अंदर रहता है, ये इतनी बड़ी खामी है कि ये बंदे को हक से महरूम रखती है। और क़यामत वाले दिन जहन्नमी सबसे बड़ी जो हसरत करेंगे ना, वो यही बात कहेंगे वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, अगर हम समझते होते ना, कालू कहेंगे लौ कुन्ना नस्मउ, अगर हम सुनते होते ना, कान खोले रखते, ज़िद और इनाद ना होता, और ना अकिलो, या हम समझते होते, दिमाग के पर्दे खुले होते, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, आज हम जहन्नम के अंदर ना होते,
آج ہم جہنم کے اندر نہ ہوتے۔ اچھا آپ دیکھیں یہ بربادی اس وجہ سے کہ بندہ ضد اور عناد کے اندر آ کر اپنے کان اور عقل اور آنکھیں بند کر لے، دنیا کے معاملات دیکھتا رہتا ہے، جب دین کے معاملات قرآن و سنت کی بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے ہمارے دل اس معاملے میں پردے کے اندر ہے، ہمیں تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی، دنیاوی معاملات میں ہم اور تم، ہمیں تمہارے معاملات سمجھ آتے ہیں، تمہیں ہمارے معاملات سمجھ آتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، سمجھ عقل ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جب تم دین کی بات کرتے ہو نا، اللہ رسول کی بات کرتے ہو، تو اس پہ ہمارے دل اور ہمارے کان گنگے ہو جاتے ہیں، دل سمجھتے ہی نہیں ہے، بات ہی پرے کی ہوتی ہے، یہ ہماری عقل سے اونچی بات ہے، عقل سے باہر کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بربادی، ایک تو جہنم ہے نا، دوسرا مسلمانوں میں سے بھی اگر کوئی بندہ یہ رویہ اپنا لیتا ہے نا کہ حق بات کے آگے آ کے اس کے مخالف اپنے آباء و اجداد کی تقلید، اکابر کی تقلید کو اپنا لیتا ہے، اور جب بھی بات ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی کہی جاتی ہے، دلائل کی روشنی میں کی جاتی ہے، تو وہ دلائل کی بجائے، قرآن و سنت کی براہین کی بجائے کہتا نہیں نہیں ہمیں تمہاری باتیں نہیں سمجھ آتی، ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کی باتیں ہیں، یا ہمارے بڑے پاگل تھے، ہمارے ائمہ پاگل تھے جن کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، تم آج آ گئے، تمہارے پاس زیادہ دلیلیں۔ جب یہ بات کہتے ہیں نا قرآن مجید کے مقابلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مقابلے، تو یہ قیامت والے دن بہت بڑا پچھتاوے کا باعث ہوگا، قبر کے اندر بھی بڑے پچھتاوے کا باعث ہوگا۔ صحیح بخاری اور مسند احمد میں تفصیل کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، کئی احادیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر بندہ اس کی موت کا وقت آتا ہے نا تو تا حد نگاہ، موت سے پہلے فرشتے آ جاتے ہیں جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں نا، تا حد نگاہ بیٹھے ہوتے ہیں دونوں طرف، تو ان کے پاس کفن ہوتا ہے ٹاٹ کی طرح کھردرا سخت کفن ہوتا ہے، بدبودار قسم کا۔ فرمایا اتنی دیر میں ملک الموت آ جاتے ہیں، اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح نکل باہر، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل باہر، اس کے عذاب کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روح جسم کے اندر پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر فرشتہ اندر داخل ہو کر نا اس کو نکالتا ہے، فرمایا ایسی سختی کے ساتھ، ایسی اذیت کے ساتھ نکالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی کانٹے دار درخت جھاڑی کے اوپر گیلا کپڑا ڈالے نا تو پھر اس کو کھینچو تو جس طرح وہ لیر لیر ہو کر اترتا ہے نا، فرمایا ایسے اس کی روح کو باہر کھینچتا ہے۔ جو ہی وہ کھینچتا ہے تو جو باقی فرشتے ہوتے ہیں جو ساتھ آئے ہوتے ہیں وہ آگ جھپکنے سے پہلے اس کو پکڑتے ہیں اور اس گندے بدبودار ٹاٹ کے کھردرے کفن کے اندر اس کو لپیٹتے ہیں، اور پھر جلدی سے بدبودار روح کو آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھتا کون؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، اور اس کا بدترین نام اس کا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ گندا بدبودار بندہ، اس کے لیے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل في سم الخياط، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ میں اس کو جسم کے اندر دوبارہ لوٹایا جاتا ہے، جب وہ قبر کے اندر آتا ہے نا تو دو فرشتے، ان کے چہرے بڑے خوفناک ہوتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس سے کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون سا، تیرا دین کیا ہے، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ بندہ جو تمہارے اندر بھیجا گیا ہے اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ جو جواب دے گا نا، ان جوابات میں سے مختلف احادیث کے اندر مختلف جواب ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ میں نے تو پڑھا ہی نہیں، تو اس کو فرشتے آگے سے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے پڑھا، نہ تو نے تلاوت کی، نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ مجھے ہی بات، یعنی تو نے حق بات کو سمجھنے سننے کے آگے اپنے کان بند کیے ہوئے تھے، اس وجہ سے آج تیرا انجام آگے سزا اور سختی والا ہی سختی والا ہے۔ مجھے ہی بات، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں یہ ان کے لیے کھول کر بیان کی گئی ہیں، یہ ہدایت اور نور کا چشمہ ان لوگوں کے لیے ہے جو علم رکھتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، کان کھولے رکھتے ہیں۔ بشیرن، یہ قرآن مجید بشارت دینے والا ہے، یعنی جو اس پر عمل کرے گا اس کو اللہ کی رضا مندی، جنت کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار اور بڑی بڑی بشارتیں دینے والا یہ قرآن مجید ہے۔ وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا ہے، جو مانتا نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب، اس کی ناراضگی اور اس کی طرف سے آنے والے جو سخت عذاب ہیں اس سے ڈرانے والا ہے یہ قرآن مجید۔ فَأَعْرَضَ، یہاں پر یہ خوبیاں بیان کر کے نا اللہ تعالیٰ نے، یعنی قرآن مجید اتنی بڑی خوبیوں والا یہ قرآن ہے
اس پر غور و فکر اور اس کو قبول کرنے کے بجائے قوموں کا رویہ کیا رہا ہے، لوگوں کا رویہ کیا رہا ہے؟ فرمایا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، ان کے اکثر نے منہ موڑ لیا، اکثر نے منہ موڑ لیا، ماننا ہی نہیں۔ کیا کہا؟ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ سنتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں۔ کیسے؟ وَقَالُوا، انہوں نے کہا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، ہمارے دل پردوں میں ہیں، مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اس سے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے نا، یہ دین، اللہ اور رسول، ایک اللہ کی عبادت کی طرف، یہ دل ہمارے پردے میں، ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، جب تو یہ بات کرتا ہے نا بوجھ پڑتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی، کان ہی بند ہوتے ہیں۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے، فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تو اپنا عمل کر، ہم اپنا عمل کریں گے۔ دنیاوی جو معاملات ہیں وہ ہمیں سمجھ آتے ہیں، تیرے معاملات ہمیں سمجھ آتے ہیں، ہمیں تمہارے سمجھ آتے ہیں، لیکن دین کی جب تو بات کرتا ہے تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تھے سمجھتے نہیں تھے اس کے ساتھ۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تھے سنتے نہیں تھے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے آنکھیں تھی دیکھتے ہی نہیں تھے، یعنی باقی سارے کانوں سے دنیاوی معاملات دیکھتے تھے، آنکھوں سے سنتے تھے، دل بڑے بڑے کمال قسم کے دل، بڑے کھلے اور کشادہ تھے، لیکن دین کی بات آتی تھی سمجھتے ہی نہیں تھے، آنکھ بھی بند، کان بھی بند اور دل بھی۔ کہتے یہاں بڑا بوجھ ہوگا، فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپاؤں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ چوپاؤں سے بھی بدترین، گمراہ ترین ہے۔ چوپایا نا اس کو پتہ ہے پانی پیتا ہے آسمان کی طرف منہ اٹھا لیتا ہے، جانتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، اتنی عقل اللہ نے اس کو دی ہے، وہ تسبیح بیان کرتا ہے۔ مشرک جو اللہ کا انکاری ہوتا ہے، ضد اور عناد اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ اللہ کی بات پر اپنے کان، آنکھیں اور دماغ بند کر لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ہے ہی چوپاؤں سے بھی بدتر، چوپایا بھی جانتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، کتا ہے وہ بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، یہ اتنا گیا گزرا ہے جب اللہ سے دور ہوتا ہے، اس قدر اللہ کے ہاں یہ مبغوض ٹھہرتا ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ یہ لوگ یہ رویہ پیش کرتے ہیں، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، جیسے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو جب یہ حد آتی ہے نا، جب بغض اور عناد حد سے بڑھ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ کہتا ہے فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہٹ درمی حد سے بڑھ گئی نا، تو آپ نے بھی فرمایا تھا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ استاد محترم سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اگر ایک دو باتیں ہماری نصیحت کے لیے کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔